کہ پاکستان کے قومی اداروں میں جنہوں نے کہ حالیہ 10-15 سال میں واقعی ترقی کی ہے اور بڑی زبردست امپریسو ترقی کی ہے، اپنے لیے ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی حاصل کی ہے، یقیناً نادرا کا اس میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی شناختی کارڈ کا اور پاکستان کا قومی ڈیٹا رکھنے کا یہ ادارہ یقیناً انٹرنیشنل اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی ہے، اور اب اس کی جو صلاحیت ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے، اس کا جو پوٹینشل ہے، یقیناً وہ پوری طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن حکومت کی اب یہ بھرپور کوشش کاوش ہے کہ اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ایک پہلو ہے، ابھی آپ نے سنا، ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہی ہے، حکومت ایک قانون بنا رہی ہے، ایک آرڈیننس کے ذریعے لازم بنا رہی ہے کہ نادرا کا بیش بہا ڈیٹا اور FBR کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال کیا جائے، اور اس کی بنیاد یہ ہو کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی، ٹیکس چھپانے والوں کی جگہ نہ رہے، اور ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے ان کی سراغ لگانا، ان کے اثاثوں کا سراغ لگانا آسان ہو سکے، اور جو لوگ اپنے ٹیکس دینے والے اثاثے ہیں، جن پر ٹیکس لازم ہے، ان کو وہ نہ چھپا پائے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑی کاوش حکومت کر رہی ہے۔ تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ نادرا کے ریکارڈ کو بھرپور استعمال سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین یہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان جو لوگ اس آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے واقف سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نادرا اس قابل ہے کہ وہ صلاحیتیں دے سکے، اس انداز کی وہ اپنی ریکگنیشن کر سکے، جیسے کہ امریکہ میں سوشل سیکیورٹی کارڈ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرتا ہے، بھارت میں آدھار کارڈ سامنے آیا ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان اگر تکمیل کرتا ہے اس کی، تو پاکستان کے بہت سارے معاشی مسائل کے حوالے سے اور قانونی مسائل کے حوالے سے بڑی مدد ملے گی، اور یقیناً نادرا کا بڑا بے مثال کردار رہا ہے ملزمان، مجرمان اور دہشت گردی کے ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے، ان کے خاندانوں کا اور ان کی میپنگ کرنے میں بھی نادرا کا بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے۔ نادرا کے پاس ایک بھرپور بائیو میٹرکس ریکارڈ موجود ہے جو کہ عالمی سطح پر جس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ حکومت کی اس کاوش کو لیڈ کر رہے ہیں ایک بار پھر نادرا کے بہت ہی تجربے کار شخصیت رہے ہیں۔ نادرا میں طویل عرصے تک اس کی جو ترقی ہوئی، اس کو جو پھیلاؤ ملا، اس میں بڑا کردار تھا جناب طارق ملک کا، جو کہ باوجود سیاسی صورتحال کی وجہ سے ملک سے چلے گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں وہ ٹیکنیکل ایڈوائزر رہے، اور باقاعدہ بین الاقوامی طور پہ ان کی ریکگنیشن رہی ہے، ورلڈ بینک کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے بھی۔ طارق ملک صاحب کو وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ چیئرمین نادرا نامزد کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں، اور اب وہ ہمارے ساتھ نادرا کے پوٹینشل کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اپنے آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ طارق ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی نوازش۔ ملک صاحب، پہلے تو یہ ہماری بات جو ابھی چل رہی ہے اور اس وقت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، یہ جو FBR اور نادرا ڈیٹا کا حکومت مشترکہ استعمال کرنا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے شوکت ترین صاحب، ان کی ٹیم اور پرائم منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اس کا مشترکہ استعمال ہوگا تو ہماری جو کیپیسٹی ہے ہمارے نان ٹیکس پیئرز کی، اور جو ہمارے ہمارے جو ایسٹس ہیں جو کہ ہمیں ٹیکس پہ آنا چاہیے وہ نہیں ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اس کی ڈیٹا مائننگ ہو سکے گی، اور ان تک ہم پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا اگر ان دو اداروں کے ڈیٹا کا مشترکہ استعمال ہو۔ ابھی ہارون اختر صاحب نے کہا کہ یہ اوور ہائپڈ سبجیکٹ ہے، یہ اوور ایگزیجریٹڈ ہے، اس میں اتنا بڑا پوٹینشل نہیں ہے۔ پہلے تو آپ فرمائیے کہ کتنا پوٹینشل ہے اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے؟ جی شکریہ کامران بھائی، بہت پوٹینشل ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، اور یہ میں نے کیا ہے۔ میں دنیا میں کامیاب رہا ہوں اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن میں پاکستان میں بری طرح ناکام ہوا ہوں، اس لیے کہ رچ از ویری ویل پروٹیکٹڈ ان پاکستان، رینٹ سیکرز آر ویری ویل پروٹیکٹڈ ان پاکستان۔ تو اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2012 میں میں نے یہ سٹارٹ کیا، اس وقت FBR کے چیئرمین علی ارشد حکیم تھے، وہ ہم سے ڈیٹا شیئر کرنے پر راضی ہوئے۔ کچھ ڈیٹا جب شیئر ہوا تو ہم نے 3.5 ملین ریچسٹ آف رچ ایسے ٹیکس پیئر نکالے کہ ایسے ٹیکس ایویڈرز نکالے کہ جو پوش لوکیلٹیز میں رہتے ہیں، جو ٹریول فریکوینٹلی کرتے ہیں، اتنا فریکوینٹلی کرتے ہیں کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے ان کو نیا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، جن کے یوٹیلیٹی بلز ہائی ہیں، جو آرمز لائسنس رکھتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن ان کے پاس NTN نہیں ہے۔
تو یہ ایک سٹوری بنی دنیا میں, CNN نے سٹوری کی اس پہ, اور اس کے بعد جب مجھے ملک چھوڑ کے جانا پڑا تو میں نے رشیا کو ہیلپ کیا, اور رشیا نے اس سے بہت سارے ٹیکس ایویڈر پکڑے اسی ماڈل کو یوز کرتے ہوئے. میں نے اسٹیٹ آف مشیگن کے پہ یہ ماڈل چلایا تو $1 ملین وہ ایک دن کا بچا رہے ہیں, $365 ملین ایک سال میں بچا رہے ہیں. تو فرمائیے نا ملک صاحب, یہ ماڈل کیا ہے جس کی یہ کیا ہوگا کہ جو اثاثے ٹیکس کے جن کو ٹیکس ہونے چاہیے وہ نہیں چھپ سکیں گے, اور ٹیکس جو ہمارا نہیں دینے والا ہے اس تک ہم پہنچ سکیں گے. یہ کیسے ہوگا دونوں کے اشتراک سے؟ جی بالکل, جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سرچ انجن ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, ایسٹس, اونرشپ اور کنزمپشن پیٹرن. اب جو نادرا کے پاس ڈیٹا ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نادرا کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا ہے. نہیں, یہ بڑا انٹیلیجنٹ, سمارٹلی ڈیزائنڈ آرکیٹیکچر ہے نادرا کے پاس, جس میں ڈیٹا اونرشپ ریلیونٹ اداروں کے پاس ہے. FIA کے پاس اور امیگریشن کے پاس مسافروں کا آنے جانے والا ڈیٹا ہے, نادرا کے پاس نہیں ہے. FBR کے پاس کنزمپشن کا ڈیٹا ہے, نادرا کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ووٹر لسٹ کا ڈیٹا ہے, نادرا کے پاس نہیں ہے. احساس یا BISP کی منسٹری کے پاس پور خواتین کا ڈیٹا ہے, نادرا کے پاس نہیں ہے. نادرا کے پاس کیا ہے؟ ایک تکنیکی صلاحیت ہے کہ ایک اس کا ایسا آرکیٹیکچر ہے جو ان تمام ڈسپریٹ ڈیٹا بیسز کو کے ہکس کو ایک شناختی کارڈ کے ہک کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کی گڈ گورننس کے لیے ایک چیز بنا کے دے دیتا ہے جو کہ ان کی سروس ڈیلیوری کو امپروو کرتا ہے. گویا ملک صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے, بڑی امپورٹنٹ بات کی اور سمجھ میں آئی بات کہ نہیں ہے نادرا کے پاس خود نہیں ہے وہ, لیکن یہ FBR کے پاس کنزمپشن کا ڈیٹا ہے بڑا امپورٹنٹ, FIA کے پاس ٹریول کا ڈیٹا ہے, دوسرے محکموں کے پاس اپنے ڈیٹا ہے, لیکن آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس وہ آرکیٹیکچر ہے جس سے کہ آپ اس کو کلو کر لیں گے اور کلو کر کے اس کو آپ اس کو پروسیس کر کے اپنے ڈیٹا کے ساتھ, اپنے فیملی ٹری کے ساتھ اور اس کی جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا ملاپ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کی کیا صلاحیت ہے, کس پاکستانی کی کیا صلاحیت ہے, اور وہ تیاری ہے. بالکل صحیح جی, وہ تیاری ہے ہمارے پاس. یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انجن ہم نے لکھ لیا ہے. اب جب یہ ادارے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا انہوں نے دینا ہے, ان کو بالکل بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر ہمیں فل ڈیٹا ریپوزیٹریز نہیں ملیں گی تو جو سٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, اب میں ٹیکنیکل ڈسکشن میں نہیں جاتا, وہ لارج ہو جاتی ہے. جب زیادہ ڈیٹا آئے گا کنزمپشن کا تو سٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ 1 سے نیچے ہوگی, کم ہوگی تو ایکوریسی زیادہ ہوگی ہماری پریڈکٹیو انالیٹکس کی. تو اب جب وہ ڈیٹا ہم سے شیئر نہیں کرتے تو وہ ہمیں ہیمپر کرتے ہیں, وہ بیریئر کریٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو ہم انہیں ان کے بزنس کو امپروو کرنے کے لیے کر کے دینا چاہتے ہیں. یہی کر رہے ہیں نا پرائم میں کسی ادارے کے خلاف نہیں بول رہا. بالکل میں سمجھ گیا, مگر حکومت پاکستان, عمران خان کی حکومت اب یہی کر رہی ہے نا کہ اس کو ممکن بنا رہی ہے, ایک قانون بنا رہی ہے, اس کے تحت اس کو ممکن بنا رہی ہے کہ اس کو جوڑا جائے, اور پھر وہ جو آپ میجک کی بات کر رہے ہیں, نیئر میجک ہے, وہ پھر ڈیلیور ہو, پھر یقیناً اس کا تو بے پناہ فائدہ ہے. انشاءاللہ وہ ہو پائے گا اس آرڈیننس کے تحت یا حکومت کے حکم کے تحت. میں تو یہ کہہ رہا تھا, میں نے تو ایک سٹاپ گیپ میئر دی ہے اب کامران بھائی, میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی تو میرے 13 انجینئرز, نیٹ ورک انجینئرز FBR کا ڈیٹا ہمیں نہیں دیا. اگر دنیا میں چلا گیا تو اس کو سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ گھنٹے انہوں نے صرف کیے اور وہی اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں FBR کی ٹیم کے ساتھ. ان کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر سٹاپ گیپ میئر کے تحت ہمیں ان گڈ فیتھ وہ دے دیتے ہیں ڈیٹا اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو ریزلٹ دے دیتے ہیں 1 مہینے کے بعد, تو وہ بے شک ہمارے سرور سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ ریزلٹ تو دیکھیں, کیونکہ FBR کا کام ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے.
تو اگر ہم بڑھا رہے ہیں ان کی استبداد تو ان کو مگر دیکھیں نا جو پروپرائٹی انفارمیشن ہے، ڈیٹا پروٹیکشن ہے، جو کہ ٹیکس پیئر کی انفارمیشن ہے، بہرحال وہ قانونی اور آئینی طور پر ذمہ دار ہیں اس کی پروٹیکشن کرنے کے. ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں کہ ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل بالکل پروٹیکٹ، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اس کو سٹیزن کی پرائیویسی کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک سٹڈی کے طور پہ کہ یہ پریڈکشن جو ان کو ہیلپ کرے گی ٹیکس کلیکشن میں، یہ ہم کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں. اگر اس پہ کوئی لیگل فریم ورک دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں حکومت اسی جانب بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ کیا الٹیمیٹلی جو ہمارا یہ جتنی آپ نے کیپیسٹی کی بات کی نادرا کی، اور ہم روزانہ اس کی صورتحال دیکھتے ہیں، بہت امپریسو ہے. ابھی یہ جو ہمارا ویکسینیشن کا پلان چل رہا ہے، جو پورا ہماری کووڈ مینجمنٹ چل رہی ہے، اس میں بڑا امپورٹنٹ نادرا کا کرٹیکل رول رہا ہے. کیا ہم ایک ایسے مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک آرکیٹیکچر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم بھی ایک آئیڈیل اپنی نیشنل سیکیورٹی آئیڈینٹیفیکیشن جیسے یو ایس کے اندر ہے، دوسرے ملکوں کے اندر ہے، انڈیا میں بھی آدھار یہ کارڈ وغیرہ سامنے آیا ہے، کہ ہمارا بھی جو کارڈ ہو اس کی وہی کیپیسٹی ہو، وہی اس کا ڈیپتھ ہو اور اس کی پینیٹریشن ہو جیسے کہ یو ایس کے سوشل سیکیورٹی کارڈ نمبر وغیرہ کی ہے؟ اس سے بہتر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہم پائنیئر ہیں. ہم نے جب یہ بایو میٹرک سسٹم کو سوشل سیکیورٹی کی طرف لے کے گئے، نیشنل سیکیورٹی سے میں اتنا اس کو جوڑنا بھی نہیں چاہتا اور نہ جوڑنا چاہیے. یہ سوشل سیکیورٹی کا آئی ڈی فار ڈیولپمنٹ میں بنانا چاہتا ہوں. تو اس پہ ہم پائنیئر ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب پاکستان میں سیلاب آئے تو وطن کارڈ کا اجرا ہوا، ہم سے ورلڈ فوڈ پروگرام نے سیکھا اور انہوں نے اپنا کارڈ بنایا جس کا نام ہے اسکوپ کارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا ہے. کس سے سیکھا؟ ہم سے سیکھا. انڈیا نے آدھار کارڈ، اس آدھار نمبر دینا اس وقت شروع کیا جب پاکستان 75 ملین لوگوں کو کارڈ دے چکا تھا. کس سے سیکھا؟ پاکستان سے سیکھا. میں اس وقت 130 ملکوں کو دیکھ رہا تھا نادرا میں آنے سے پہلے ایز چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر، اور دے سلیکٹڈ می آن اوپن میرٹ فار اے ریزن کہ بھئی میں ان ملکوں کو کے سٹینڈرڈ سیٹ کروں لیگل آئی ڈی کے فریم ورک کے. تو اب وہ نادرا کو اگر باہر پائنیئر مانا جاتا ہے تو ہم اس سسٹم سے بھی بہتر سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو باقی دنیا میں ہے. بیکاز وی ور فرسٹ. اب ہم ایسی کچھ اور چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ ہوں گے. وہ پہلی بار نیشنل آئی ڈی پہ ہی امپلیمنٹ ہوگی. ایک دو نیوز آپ کو اگلے ہفتے یا چند ہفتوں میں بھی مل جائیں گی جس میں ہم وہ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوں گے پوری دنیا میں. اچھا ملک صاحب، ایک اور ہماری بڑی جو کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ جو بایو میٹرکس ریکارڈ ہے ہر پاکستانی کا جس کے پاس کارڈ ہے، یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس میں جہاں پہ ایک ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہیں پہ ہمیں جرائم کی بے کنی میں یہ بڑا معاون ثابت ہوا ہے. دہشت گردی کے کیسز کے حوالے سے بڑا معاون ثابت ہوا ہے. ویسے تو یہ کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے کہ کانفیڈینشیل معاملہ ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کیپیسٹی ہے اور کیا کچھ نادرا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا؟ جی دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نادرا کا سیویلین رجسٹریشن سسٹم ہے، سول رجسٹریشن سسٹم ہے. سول رجسٹریشن سسٹم اور جرائم کی روک تھام کے لیے فورینزک بایو میٹرک سسٹم میں فرق ہے. اور یہ میرا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ جب ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے تو ہم نے سویلین رجسٹریشن سسٹم چنا بجائے، اس لیے کہ عوام کو جب ہم رجسٹر کرتے ہیں ایز سویلین کرتے ہیں، ایز کرمنل نہیں کرتے. اب کرمنل سسٹم میں آپ کے رول اوور فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور مگ شاٹ لیتے ہیں. سویلین رجسٹریشن سسٹم میں فلیٹ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور اسٹریٹ پاسپورٹ سائز آئی کے او اسٹینڈرڈ 9303 کے مطابق تصویر لیتے ہیں. تو جب ایسی تصویر نہیں ہوگی جو پیچھے بیک گراؤنڈ سفید ہوگا اور مطلب وہ چہرے کا ویکٹر انالیسس نہیں ہو سکے گا تو وہ میچ ہونے آئے گی تو وہ اللہ محالہ نیگیٹو میچ ہوگا، وہ نہیں. اچھا یہ امپورٹنٹ بات ہے جو جرائم کی روک تھام کے لیے جو فورینسک ہوتا ہے، جو پولیس یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اپنا ڈیٹا بناتی ہیں، اس کی کلیکشن اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بالکل الگ ہوتی ہے، اور جو ایک شہری کا آپ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں اس میں
کیا میں کہہ سکتا ہوں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو اور اس کو مرج کر دیا جائے، یا جیسے اس کا آسان ہے ایسے اس کا بھی آسان ہے. یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں میرجز کی. ایسے جی تو ہم جیسے ایف بی آر کی استبداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کو ایز ایکسپیریمنٹ لیتے ہیں، اور ہم صرف وہ ڈیٹا نہیں میچ کرتے فیشل بائیو میٹرک، وہ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، لیکن ٹیکسچول ڈیٹا، بایوگرافک ڈیٹا، CNIC نمبر، ایسی چیزیں ہیلپ کرتے ہیں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا فیملی ٹری کو، یا ڈیڈ باڈی ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اس قسم کے کام ہم کرتے ہیں تاکہ ایک کلوجر ہو جائے جس کی وفات ہوئی ہے، یا جو کوئی اگر دہشت گرد کا بارے میں پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. لیکن ایک یہ بڑا ایک ویو پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جی ہم نے نادرا کو ڈیٹا بھیج دیا. میں ایسی تمام اب جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نادرا کو بھیجنے کی بجائے جو فورینسک لیب پنجاب میں قائم کی گئی اس کو بھیجیں، یا FIA کی لیب کو بھیجیں. نادرا تو ایک سول رجسٹریشن سسٹم ہے جس کو آپ بھیج رہے ہیں. تو ہم نہ نہیں کرتے، ہم ہیلپ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں، لیکن یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہمیں تو اس ریکویسٹ کو انٹرٹین بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ یہ جو خیر یہ بات تو آپ نے فرما دی، لیکن جو معیشت کے حوالے سے، جو اقتصادی ترقی کے حوالے سے اس وقت جو یہ مشن ہے اور یہ جس آپریشن پہ کام ہو رہا ہے، کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنی جو مختلف جو ڈیٹا کلیکشن ہے ہماری، ان کو استعمال کیا جائے مشترکہ طور پہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، پاکستان کے ٹیکس دہندہ کے لیے، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر کے اندر اس کے ریزلٹس ہم دیکھنا شروع کریں گے، کیونکہ بہت ہمیں ٹائم اس میں کنسٹرینٹس ہیں؟ انشاءاللہ جی میں سمجھتا ہوں، دیکھیے اگر ہم 2012 میں جب میں نے کیا تھا 3.5 ملین لوگ جن کا ایوریج ٹیکس 100,000 بنتا تھا، اور اگر وہی لے لیتے تو $3.5 بلین اکانومی میں آ جاتے. اسی طرح اگر آج ہم 4 یا 6 ملین ایسے ٹیکس آئیڈینٹیفائر کرتے ہیں ٹیکس ایویڈرز کو، اور ان سے 100,000 ایچ منیمم ٹیکس لے لیتے ہیں، تو 6 یا 8 بلین ڈالر اگر آپ لا سکتے ہیں اکانومی میں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے IMF کی اور ورلڈ بینک کی یا ان ملکوں سے مانگنے کی کہ 1 بلین دے دیں، 1.5 بلین دے دیں. تو یہ ہمارے ایک نیشنل انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ ادارے آپس میں کام کریں. بہت 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 شکریہ جناب طارق ملک، چیئرمین نادرا ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کا ایمبیشس پلان. نادرا کے چیئرمین کہتے ہیں کہ نادرا کے پاس کیپیسٹی ہے کہ پاکستان میں یہ جو وہ لوگ جن کا کہ کھوج لگانا مشکل ہوتا ہے، وہ ان کو ٹیکس دینا ہے، ان کے پاس اثاثے ہیں مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہماری آدھی معیشت جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے، ان ٹیکسڈ ہے. آدھی معیشت سے پورا ملک چل رہا ہے. شاید یہ ناممکن ہو جائے ٹیکس چھپانا اور اس طرح کے اثاثے چھپانا، مگر بہرحال یہ ایک بہت اہم کام ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے.